جب اللہ رب العزت نے ان روحوں سے فرمایا الست بربکم، تو فرمایا انا اولہم من قال بلا، ان روحوں میں سب سے پہلے جس روح نے کہا تھا تو میرا خدا ہے، وہ روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المقیم الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المکرمین المخلصین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں اسلام کی عظیم دولت سے شرفیاب کیا اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے بہرہ کیا۔ آج ہم اس کی مدد و توفیق سے جو تذکرہ کریں گے عنوان یہ ہوگا عالم ارواح میں 3 وعدوں کا تذکرہ۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح، جہاں پر اس نے روحوں کو بنایا، اکٹھا کیا، اس عالم ارواح میں اس نے 3 وعدے لیے۔ سب سے پہلا وعدہ تھا وعدہ توحید، یعنی میثاق توحید۔ میثاق کا معنی ہوتا ہے پختہ عہد لینا، وعدہ لینا۔ تو عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ان روحوں سے اپنی توحید کا عہد لیا۔ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نامہ پارہ سورہ الاعراف، یہ حسن ترتیب میں 7 نمبر سورہ ہے، اس کی 172 آیت کریمہ میں اس نے اس وعدہ توحید کا ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، فرمائے حبیب وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے، یعنی آپ کے رب نے، اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل نکالی اور روحوں کی شکل میں وہ ساری کی ساری نسل آدم سامنے تھی۔ تمام انسانی روحیں جس نے بھی دنیا میں آنا تھا، اللہ رب العزت نے تمام انسانی روحوں کو اکٹھا کیا۔ الارواح جنود مجندہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ روحیں ایک لشکر کی صورت میں تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری دن تک جس بھی انسان نے دنیا میں آنا تھا، اللہ رب العزت نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا اور ان سے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں؟ وہ جو روحیں اکٹھی تھیں عالم ارواح میں، اللہ پاک ان سے خطاب فرما رہا ہے کہ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟
اس عالم ارواح سے پہلے ایک عالم نور ہوا تھا، اور اس نے عالم نور میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو سب سے پہلے تخلیق کیا تھا۔ فرمائے حبیب ایک وہ عالم تھا عالم نور، اور پھر دوسرا یہ عالم ہے جس میں ہم نے آپ کی روح مقدس کو عالم ارواح میں بھیجا، منتقل کیا۔ فرمائے اس عالم ارواح میں اور عالم نور میں فرق یہ تھا کہ جب ہم نے عالم نور میں آپ کو بنایا، آپ کے نور مقدس کو، تو وہاں عالم نور میں میرے حبیب میرے سوا تجھے کوئی نہ جانتا تھا، میری ذات کے سوا کوئی تجھ سے شناسا نہ تھا، کوئی ہوتا تو جانتا۔ تو عالم نور میں، عالم حقیقت میں میرے سوا تجھے کوئی نہ جانتا تھا، اور جب میں نے روحوں کو بنایا اور ان سے میں نے خطاب فرمایا الست بربکم، تو حبیب یہاں تیرے سوا مجھے کوئی نہ جانتا تھا، یہاں روحیں بے خبر تھیں، کل انسانوں کی روحیں انہیں خبر نہ تھی ہم سے کون کلام کر رہا ہے۔ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی کے اندر یہ ذکر کیا کہ جب اللہ رب العزت نے ان روحوں سے فرمایا الست بربکم، تو فرمایا انا اولہم من قال بلا، ان روحوں میں سب سے پہلے جس روح نے کہا تھا تو میرا خدا ہے، وہ روح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ اور آپ سے سن کر باقی سب روحوں کو، وہ نبیوں کی روحیں، رسولوں کی روحیں، کائنات انسانی میں ہر آنے والے، وہ چاہے صدیقین ہوں، صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، اولیاء اور صالحین ہوں، مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، کل چونکہ جس روح نے دنیا میں آنا تھا، ہر روح کو اللہ رب العزت کی ذات کا تعارف، اللہ رب العزت کی شناخت، اللہ رب العزت کا تعارف جس ہستی کے ذریعے نصیب ہوا، تو فرمایا انا اولہم من قال بلا، روحوں میں سب سے پہلے جس نے کہا تھا تو میرا خدا ہے، وہ روح رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ تو یاد رکھیے، یہ عالم بشریت ہو یا عالم ارواح ہو یا عالم برزخ ہو، جس بھی آپ عالم کا مطالعہ کریں گے تو اللہ رب العزت نے اپنی شناسائی کے لیے، اپنے تعارف کے لیے اور اپنی ہستی تک پہنچنے کے لیے جس ذات کو درمیان میں وسیلہ بنایا ہے، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو حضور مبارک سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر سب روحوں کو شعور ملا، آگاہی ملی، ان سب نے کہا قالوا بلا۔ تو عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے جب پوچھا کہ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں، تو سب سے پہلے روح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا تھا، اور آپ کو جو شان اولیت کا فیض نصیب ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا شہدنا، اس پر گواہ ہو جاؤ۔ اس عالم ارواح میں جب روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، اور اللہ رب العزت نے وہاں پھر اپنی توحید کا وعدہ لیا، اس عالم ارواح میں وعدہ یہ تھا کہ میری توحید پر ایمان لاؤ، مجھے ایک مانو، میری الوہیت کا اقرار کرو گے کہ جب تم دنیا میں لباس بشریت پہن کر جاؤ گے، اے ارواح تم میری توحید پر ایمان لانا، میری الوہیت پر ایمان لانا، میرے ایک ہونے پر ایمان لانا، اور اپنی زندگیوں میں شرک نہ کرنا۔ تو اس مجلس الست میں، عالم ارواح میں، اللہ رب العزت نے ان روحوں پر جنہیں گواہ بنایا تھا وہ ملائکہ تھے، وہ فرشتے تھے۔ فرمائے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ عالم ارواح میں روحوں نے
اس بات کا اقرار کیا ہے، پختہ وعدہ کیا ہے کہ پروردگار ہم دنیا میں جا کر ہم شرک سے باز آئیں گی اور تیری ذات پر، تیری الوہیت پر، تیری توحید پر ایمان رکھیں گے۔ تو پہلا میثاق اور وعدہ، یہ وعدہ توحید تھا۔ پھر آپ قرآن مجید پڑھیں اور قرآن مجید میں 21واں پارہ سورہ الاحزاب، اس کی آیت نمبر 7 اور 8 پڑھیے۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں دوسرا وعدہ لیا اور اس نے 1.25 لاکھ انبیاء اور رسل میں جو اولو العزم ہستیاں تھیں، برگزیدہ ہستیاں تھیں، اللہ رب العزت نے ان 5 کا ذکر ان 2 آیتوں کے اندر کیا۔ اور یہ عالم ارواح میں یہ میثاق نبوت تھا۔ ارشاد فرمایا، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 7 اور 8 عرض کر رہا ہوں، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، محبوب وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے نبیوں سے پختہ وعدہ لیا، وَمِنْكَ، اور ہم نے آپ سے وعدہ لیا، وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے نوح علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے ہم نے پختہ وعدہ لیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس وعدے کا ذکر کیا قرآن مجید کے اندر، اور پھر ذکر کر کے یہاں تک اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ ہم سچوں سے ان کے صدق کے بارے میں پوچھیں، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو کل کائنات نبوت میں اللہ رب العزت نے جنہیں منتخب کیا وہ 5 تھے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جس ترتیب کو رکھا اس کو آپ دیکھیے، سوچئے، سنیے کہ اس نے جس ترتیب سے اللہ رب العزت نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا، مبعوث کیا، بعثت فرمائی، اس میں نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، سب کے لیے وہی ترتیب رکھی۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کو بنایا سب سے پہلے تھا اور بھیجا سب سے آخر میں تھا۔ آپ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اور ختم نبوت کا تاج پہن کر دنیا میں تشریف لائے۔ بنایا سب سے پہلے، بھیجا سب پیغمبروں رسولوں کے بعد، مگر آپ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 7 کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے جب تذکرہ کیا تو اس میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے تذکرہ کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بعد میں، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بعد میں، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، باقی سب انبیاء و رسول اولو العزم برگزیدہ ہستیوں کا ذکر بعد میں کیا، اور سب سے پہلے اپنے حبیب کا ذکر کیا۔ اس کا راز یہ ہے، ایک ہے ترتیب بعثت، کہ بعثت کی ترتیب کہ جس شان سے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر مبعوث کیا، ایک ترتیب ہے بعثت، اور دوسری ترتیب ہے ترتیب مراتب، درجہ، رتبہ، فضیلت، منزلت۔ تو اللہ رب العزت نے درجہ، عہدہ اور مرتبہ میں جس ہستی کو تمام نبیوں رسولوں پر فضیلت عطا کی ہے، درجہ عطا کیا ہے، رتبہ عطا کیا ہے، وہ تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو اس نے یہاں پر ترتیب مراتب کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے حبیب مکرم کا ذکر مبارک سب سے پہلے کیا۔ فرمایا حبیب، جتنے انبیاء کو ہم نے معجزات دیے ہیں، درجات دیے ہیں، فضائل دی ہیں، شانیں دی ہیں، عظمتیں دی ہیں، ان سب میں جو سب سے اعلیٰ فضیلت والا
جو سب سے اعلیٰ رتبے والا، جو سب سے اعلیٰ شان و عظمت والا ہے، وہ محبوب آپ کی ذات ہے۔ اس لیے آپ کا ذکر مبارک اللہ نے سب سے پہلے کیا، اور پہلے کر کے فرمایا کہ نبیوں میں، رسولوں کی کائنات میں کوئی اس پیغمبر جیسا نہیں ہے، اس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کل کائنات نبوت میں پھر 5 اولو العزم ہستیوں کا ذکر کر کے یہاں پر 5 سے عہد لیا، اور ان 5 برگزیدہ پیغمبروں میں جس کا سب سے پہلے ذکر کیا وہ روح کائنات، جان کائنات، بہار کائنات، سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ یہاں عہد لیا، میثاق لیا، وعدہ لیا کہ دنیا میں جا کر میرے دین کا کام کرنا، اقامت دین کا فریضہ سر انجام دینا، اور اپنی اپنی قوموں کو، نسلوں کو، لوگوں کو دین الہی کی طرف ترغیب دینا، اور اس دین کے اشاعت کے لیے سفر کرنا، محنت کرنا، میرا پیغام پہنچانا۔ یہ جو دوسرا میثاق لیا تھا، اس پر اللہ پاک نے جس کو گواہ بنایا تھا وہ علماء ربانیین تھے، وہ صادق، سچے اولیاء، علماء، صالحین تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان صادقین کو اس دوسرے میثاق پر گواہ بنایا۔ تو عالم ارواح میں جو دوسرا میثاق اللہ رب العزت نے 5 اولو العزم ہستیوں سے لیا، اس پر اللہ پاک نے صادقین کو اور سچوں کو گواہ بنایا۔ پھر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اللہ رب العزت نے پھر تیسرے وعدہ اور تیسرے میثاق کا ذکر کیا۔ تیسرا پارہ سورہ آل عمران، یہ حسن ترتیب میں تیسری صورت ہے، اس کی آیت نمبر 81 پڑھی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے تیسرے وعدہ میں فقط ان کو بلایا جن کو اس نے نبوت کے تاج عطا کرنے تھے اور رسالت کی عظیم نعمت سے سرفراز کرنا تھا۔ اس تیسرے وعدے میں تمام انبیاء و مرسلین کو اللہ رب العزت نے اکٹھا کیا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا، جب اللہ رب العزت نے ان سے پیغمبروں سے عہد لیا، وعدہ لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب دے دوں، حکمت دے دوں، شریعت دے دوں، دین دے دوں، کتب دے دوں، تورات، انجیل، زبور، صحائف عطا کر دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد میں میرا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو اس عالم ارواح میں مجھ سے نبیو وعدہ کرو کہ آج وعدہ یہ کرو تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے، ان کے دین کی مدد بھی کرو گے، ان کے چرچے بھی کرو گے، ان کا تعارف بھی کرواؤ گے، اور اپنی اپنی قوموں کو، نسلوں کو، لوگوں کو اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم تعارف کرواؤ گے۔ تو عالم ارواح میں تمام انبیاء و مرسلین کی مبارک ارواح نے وعدہ کیا، پروردگار ہم وعدہ کرتے ہیں کہ جب تو ہمیں لباس بشریت پہنا کر دنیا میں بھیجے گا تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر نے کہا تھا کہ مالک کائنات دنیا میں جا کر ہم اپنی اپنی لوگوں کو اور نسلوں کو، قوموں کو ہم جا کر پیغام دیں گے۔ جب وعدہ کر لیا، فرمایا اے تمام انبیاء اور رسول جو تم وعدہ کرتے ہو اس پر آج خدا خود بطور گواہ میں گواہی دے رہا ہوں، اس بات کا میں گواہ ہوں کہ تم نے عالم ارواح میں وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں تم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم جا کر تعارف کرواؤ گے۔ پھر بنی
اسرائیل کی لڑی سے انبیاء اور رسول کا سلسلہ شروع ہوا، اور تمام آنے والے اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ نبوت کو ذکر کرتے رہے، بیان کرتے رہے، کہیں لوگوں کو یہ بتاتے رہے کہ اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوگی، ان کا ظہور مکہ میں ہوگا، پھر وہ اسی مکہ سے ہجرت فرما کر شہر مدینہ کی طرف جائیں گے، اور پھر مدینہ میں ان کی قبر اقدس بنے گی، روضہ طہر بنے گا، اور ان کے اوصاف، ان کے شمائل کا تذکرہ، فضائل کا تذکرہ، نعتوں کا تذکرہ، ان کی مبارک سنتوں کا تذکرہ، سیرت کا تذکرہ، اسوہ حسنہ کا تذکرہ، تو یہ ان کے معجزات کا تذکرہ اپنی اپنی قوموں کو، لوگوں کو، نسلوں کو، تمام انبیاء اور رسول نے یہ عالم ارواح میں جو وعدہ کیا تھا کہ دنیا میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ کو انہوں نے اپنی اپنی نسلوں تک پہنچایا، اور یہاں تک پیغام دیا کہ اگر ہمارے زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو آپ پھر ان کا کلمہ پڑھنا، ان کے دین کا جھنڈا اٹھانا، اور ان کی غلامی میں چلے جانا۔ تو اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں یہ تیسرا وعدہ تمام انبیاء و مرسلین کی مبارک ارواح سے دیا۔ جب عہد و پیمان ہو رہا تھا، اللہ پاک نے اپنے محبوب کی روح مبارک سے فرمایا، امام قسطلانی المواہب اللدنیہ میں لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا، اے روح رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام ارواح پر چھا جا، تمام ارواح پر چھا جا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک وہ نور بن کر تمام انبیاء و مرسلین کی مبارک ارواح پر چھا گئی۔ روحوں نے عرض کیا، یا ربنا من غشینا نورہ، کس کے نور نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، ھذا نور محمد ابن عبداللہ ان آمنتم جعلتکم انبیاء، ان آمنتم بہ جعلتکم انبیاء، یہ میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ حضور کا نور مبارک ہے جو تم پر چھا گیا ہے، اگر تم اس نور پر اور نبوت پر ایمان لاؤ گے تو ہم تمہیں نبوت اور رسالت کے تاج عطا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لایا گیا، اور آپ کی ہستی کا تعارف بیان کرنے کے لیے انہوں نے عالم ارواح میں وعدہ کیا کہ مالک کائنات جب ہم دنیا میں جائیں گے تو دنیا میں جا کر اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف مبارکہ، عادات مبارکہ، معجزات مبارکہ، سیرت، فضائل حمیدہ، اخلاق، طور طریقے، اور یہ تمام اوصاف ہم آپ کا ذکر کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے وعدہ توحید کا بھی ذکر کیا، میثاق نبوت کا بھی ذکر کیا، اور پھر اس عالم ارواح میں نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر میثاق اور پختہ عہد لینا، اس کا ذکر کیا۔ آئیے اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر زندگی میں کریں، آپ کی مبارک سنتوں پر عمل کریں، سیرت پر عمل کریں، سوانح حیات کو اپنے پیش نظر رکھیں، جن مبارک راہوں کو آپ نے منتخب کیا ہے ان راہوں پر چلیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد ہے، اپنے بچوں کو، فیملیز کو، اہل خانہ کو، اعزاء اقارب کو، دوستوں کو یہ تلقین کریں کہ درود و سلام پڑھیں اس ہستی مبارک پر جس پر اللہ اور اس کے تمام فرشتے صبح و شام
درود و سلام پڑھتے ہیں، تاکہ ہمارا رابطہ درود و سلام کے ذریعے صاحب درود و سلام تک ہو اور ہم اللہ کی رحمتوں بخششوں کے حقدار ٹھہریں۔ وما علیہ الا البلاغ۔